بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی قبر پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیوں پانی ہر وقت ان کی قبر کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے؟ کیا تاریخ میں ایسے پانی کی کوئی روایات موجود ہیں؟ آخر کیوں اس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں پانی کم یا زیادہ نہیں ہوتا؟ برطانوی تحقیق دان جیمز ووڈ نے حضرت عباس کے روضے پر موجود پانی پر کیا تحقیق کی اور اس کے نتائج کیا تھے؟ اور ان سب سوالات کے جواب کے لیے ہماری ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے۔ بات شروع کرتے ہیں عراق کے پانی سے، جہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا؟ آئیے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس حضرت مولا علی اور ام البنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے الکما نہر پر گئے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کے سپاہیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی، پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی پانی جو آپ نہر الکما سے لینے گئے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا پانی خود ہی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس کا روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہو جاتا ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس علیہ السلام قبر کی اقدس کے قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائشی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ علیم عباس، جن کی عمر اب 74 سال ہے، وہ پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ ابوالفضل میں لکھا ہے کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت میں بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف چلا جاتا تھا، اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس کی قبر مبارک کے اس آس پاس ہی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھولی جاتی تھیں،
تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علی مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی جس کے نگران برطانوی تحقیق دان سر جیمز ووڈ تھے۔ وہ ٹیم آئی تو دیوار میں موجود دراڑوں کو جانچنے لگی، لیکن ان کا مقصد قبر کے ارد گرد موجود پانی پر تحقیق کرنا تھا۔ جیمز ووڈ اپنی کتاب دی ٹروتھ میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے قبر کے ارد گرد چند فٹ تک زمین کی کھدائی کی تو ہم حیران رہ گئے کہ سارا پانی ہمارے کھودے گئے سوراخوں میں چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ پانی جاتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن نکل کہاں سے رہا ہے وہ ہم نہ جان سکے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی چشمہ ہے، وہ پانی کرشماتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح برقرار رکھے ہوئے ہے جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینے سے پڑا رہے تو بدبودار ہو جائے گا، لیکن اس سرداب کے بند ہو جانے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کیسا معجزہ دکھا رہا ہے! اللہ تعالیٰ ہم کو اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے، لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن۔ نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے، وہ برحق بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے سب کو حضرت عباس کے روضے پر ٹھہرے ہوئے پانی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔